نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا يا رب بالمجتبى نور لطائفنا بالذکر والفکر والعرفان والحکم قال اللہ تعالی فی شان نبینا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات کا کروڑہا شکر ہے جس نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا۔ خالق کریم کے کریم دربار کے اندر عرض ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے روزوں کا جو تو نے اجر و ثواب رکھا ہے اس سے وافر حصہ وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ ماہ رمضان کی بے شمار عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں۔ یقیناً یہ رمضان کا مہینہ ہم سب کی بخشش کا پیغام لے کے آیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بخشنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس امت کو دو نور عطا نہ فرماتا، ایک رمضان، ماہ رمضان، اور دوسرا قرآن۔ کل بروز قیامت ماہ رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور میزان پہ بندے کے حق کے اندر سفارش کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتو، جس میرے بندے کے حق میں یہ رمضان، ماہ رمضان اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں، پھر میری رحمت گوارا نہیں کرتی میں اپنے بندے کو عذاب دوں، ان دونوں کی سفارشوں کی وجہ سے جو میں نے اپنے بندے کو جنت عطا فرما دی۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے آپ نے اصحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
حدیث پاک کے راوی ہیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخر میں رمضان سے کچھ ایام پہلے ہمیں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے لوگوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر الناس کہہ کے جمی امت کو شامل خطاب فرما دیا، فرمایا کہ اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے وہ مہینہ، عظیم جو بہت ہی عظمتوں کا حامل ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ اظلکم تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، کا مطلب یوں بنا جیسے درخت جو سایہ دار ہوتا ہے وہ مسافر کو اپنی گنی چھاؤں کے نیچے سمو لیتا ہے، اسے پناہ دے دیتا ہے۔ مسافر سایہ دار درخت کے نیچے آ کے جیسے کڑی دھوپ سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب رمضان کا مہینہ امت محمدیہ کے اوپر سایہ کرتا ہے تو اس امت کے اندر جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ ماہ رمضان ان گناہگاروں کو اپنی دامن رحمت کے اندر چھپا لیتا ہے۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے وہ مہینہ جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ جب امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ عظمتوں کا حامل ہے تو اس کی عظمت کے اندر کوئی شک ہو نہیں سکتا، کیوں؟ یہ الفاظ اس زبان اقدس سے نکلے ہیں جس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا محبوب جب بھی کلام فرماتا ہے تو ہمارے کہنے پہ کلام فرماتا ہے، میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ وہ زبان نبوت جس کے اوپر جب بھی جاری ہوا ہے حق اور سچ ہی جاری ہوا ہے، اسی زبان نبوت سے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی عظمتیں لاسانی ہیں، اس کی عظمتیں یہ فانی نہیں ہیں، اس کی عظمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کی عظمتیں وہ ہیں کہ جو اور کسی مہینے کو وہ عظمتیں نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ آگے فرمایا شہر مبارک، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات کا ثواب اگر بندہ مومن رمضان کی اس ایک رات کے اندر صحیح معنوں کے اندر عبادت کر لے، اپنے گناہوں سے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر آ جائے، یا اللہ تو پروردگار عالم ہے، یا اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، میں تیرے دامن رحمت کے اندر آ گیا ہوں، تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تیری چوکٹ پہ آ گیا ہوں، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ نہیں جس کے اوپر میں جا سکوں۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا شفیق ہے، تو بڑا شفیع ہے۔ یا اللہ اپنے اس رحمت والے مہینے کے صدقے
یا اللہ میرے گناہوں سے مجھے معافی عطا فرما۔ بندہ آ جائے اللہ کے دربار کے اندر، آگے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا بندے کا کام ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ ثواب عطا کرنا یہ مالک کریم کا کام ہے۔ آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کا قیام اللہ نے نفل بنا دیا ہے۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی نفل ادا کرتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، نفل کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اس مہینے کے اندر ایک نفل کا درجہ اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے جیسے باقی 11 مہینوں کے اندر اس نے ایک فرض ادا کیا ہو۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور وہ بندہ مومن، وہ خوش نصیب جس کو اللہ نے ہمت طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کرنا چاہا، اور وہ نیک بندہ جو اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک فرض کا ثواب نہیں بلکہ اس کو 70 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت ایک فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا کر 70 فرضوں کے مطابق اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر و ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب یہ جنت ہے۔ یقیناً انسان صبح سے لے کے شام تک یہ بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، انسان صبر کرتا ہے، اور یہ رمضان، یہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی حایت نہیں بنتی ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، شکل بنتی ہے، آدمی قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کے اندر جاتا ہے، پھر سجدے کے اندر جاتا ہے، اس کی کنڈیشن بنتی ہے، اس کی ایک حالت وہ قائم ہو رہی ہوتی ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے یہ شکل و صورت بن رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے۔ بندہ کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ دے، کسی کو خیرات کا پیسہ دے، وہ دینے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لینے والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان جو دے رہا ہوتا ہے اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے، نیت کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی شکل بن رہی ہے، کوئی صورت بن رہی ہے، اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس کو یا تو بندہ جانتا ہے یا مالک کریم جان رہا ہوتا ہے، بندے کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یہ روزے کی حالت کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس کے اندر ریاکاری آ نہیں سکتی ہے تو پھر یہ سب یہ صبر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت نے اس صبر کا جو ثواب ہے وہ معمولی نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صبر کا جو ثواب ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا ثواب اس کو جنت کی صورت کے اندر عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثوابُ الجنہ، انسان یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کرتا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس کی مثال روز روشن کی طرح عام انسان کے سامنے ہے۔ ایک عام انسان 11 مہینوں کے اندر اس کے دل کے اندر وہ خیرات کا جذبہ، وہ نیکی کا جذبہ، وہ انکسار اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ باقی 11 مہینوں کے اندر نہیں آتا جو اس مہینے کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر جو صاحب ثروت لوگ ہیں اس مہینے کے اندر خیرات کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر مال اور راشن غریب لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، کیوں کرتے نظر آتے ہیں؟ باقی 11 مہینوں میں تو نظر نہیں آتے،
ہاں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اس لیے کرتے ہیں چونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب رزق بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ 50,000 ہے، 11 مہینے کے اندر اس نے 50,000 لیے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی اسے 50,000 ملے۔ اگر کوئی کم عقل یہ سوال کرے، یہ سوال اٹھائے کہ بھائی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ رزق بڑھ دیا جاتا ہے، مجھے باقی 11 مہینوں میں 50,000 ملا، اس مہینے کے اندر میری بھی تنخواہ 50 تھی، وہ مجھے 50 ہی ملی، رزق تو بڑا نہیں ہے۔ رزق اور چیز ہے اور تنخواہ جو اس کو معاوضہ مل رہا ہے وہ اور چیز ہے۔ رزق ہے کیا؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے اپنے استعمال کے اندر لے آیا۔ اور یوں دیکھنے کو ملتا ہے باقی 11 مہینوں کے اندر انسان کے گھر کے اندر دسترخوان کے اوپر اتنی نعمتیں سجدی نہیں ہیں، اتنے کھانے تیار نہیں ہوتے جتنے رمضان کے مہینے کے اندر ہر گھر کے اندر کھانے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے تیار ہوتے ہیں۔ روزے دار وہ گھر والے جو ہیں ایک دسترخوان لگائے جب بیٹھتے ہیں تو ایک دسترخوان کے اوپر کئی قسم کے کھانے انسان کے سامنے، روزہ دار کے سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو مختلف کھانوں کی انواع جو روزہ دار کے سامنے ہوتی ہیں یہ صرف روزے کی برکت ہوتی ہے، باقی 11 مہینوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرمان کے مطابق اس مہینے کے اندر ایک جو مومن ہوتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما، بڑی پیاری آپ نے بات فرمائی ہے، آپ کی تو ساری باتیں عرف والا ہیں۔ ایک روزے کی افطاری، روزہ دار کی افطاری کی ترغیب دلاتے ہوئے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ اس کو اجر اتنا اللہ رب العزت بڑھا کے عطا فرما دیتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک روزہ اس کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی جو گردن ہے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں کچھ سادہ لوگ جو روزے دار ہیں ان کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے سارا دن میں نے بھوک بھی برداشت کی، میں نے پیاس بھی برداشت کی، اور میں افطاری کے وقت کسی کی کھجور سے افطار کر رہا ہوں، کسی کے ایک گھونٹ دودھ سے میں روزہ افطار کر رہا ہوں، کسی کے ایک گلاس شربت سے میں روزہ افطار کر رہا ہوں، میرے روزے کا اجر و ثواب تو وہ لے گیا، میں تو سارا کے سارا دن خالی رہا۔ یہ بات نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی پورا اجر ملتا ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے اجر میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ روزے دار کو بھی اجر ملا، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ افطاری کی ترغیب دلا رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس کلنا ناجد، یا رسول اللہ ہم نہیں پاتے، ہم سارے کے سارے ہمارے حالات اتنے نہیں ہیں، یہ تنگی کا دور ہے، یہ بڑی اسرت کا دور سے ہم گزر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے حالات اتنے نہیں ہیں کہ ہم کسی آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکیں، لیس کلنا ناجد ما نفطر بہ صائما، یا رسول اللہ ہمارے حالات اتنے نہیں ہیں تو ہمیں یہ اجر کیسے ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤتی اللہ ھذا ثوابا،
من فطر صائما علی مزقۃ لبن، آئے ہائے ہائے، کتنی پیاری امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے، اے میرے امتی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر تیرے پاس ایک گھونٹ دودھ ہے، تیرے پاس ایک گھونٹ پانی ہے، تیرے پاس ایک کھجور ہے، اسی ایک کھجور سے روزہ دار کا روزہ افطار کروا، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ دار کا روزہ افطار کروا، ایک گھونٹ پانی سے روزہ دار کا روزہ افطار کروا۔ جو اس طرح ایک کھجور سے، ایک گھونٹ پانی سے، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ یہ سارے کا سارا اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ من اشبع صائمن، یہ تو تھی کہ جس نے تھوڑا سا کام کر دیا، تھوڑی سی افطاری کا ساز و سامان کر دیا، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا ومن اشبع صائمن، جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اس کو اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا؟ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی کہ حوض کوثر سے اللہ سرا فرمائے گا۔ اور جس نے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا، ایک پیالہ پانی پی لیا، ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا، اس کے اندر تاثیر اتنی ہے، اس کے اندر مٹھاس اتنی ہوگی، اس کے اندر ٹھنڈک کتنی زیادہ ہوگی کہ 50,000 سال کا جو محشر کا دن ہوگا، جنت جانے تک اس بندے کو پیاس دوبارہ نہیں لگے گی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ مہینہ، اس کا اول حصہ پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ مالک کریم کے کریم دربار کے اندر عرض ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں رمضان، ماہ رمضان کی صحیح معنوں کے اندر قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کا جو تو نے ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔